دیکھیے دنیا تو بازار ہے اور یہاں تو خریدار موجود ہی رہتے ہیں. آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بکنا ہے کہ نہیں بکنا, اور اگر آپ کمزور ہیں اور مجبوراً بک جاتے ہیں تو چلیں, صبر شکر. لیکن اگر آپ کمزور بھی نہیں ہیں, آپ اچھے خاصے طاقتور ہیں اور اس کے باوجود آپ بک جاتے ہیں, تو پھر یہ بے شرمی ہے اور خالص قسم کی بے شرمی ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کے لیے کیا اور عرض کریں. اب سندھ ہائی کورٹ اب کہہ رہا ہے کہ اپنی روں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں, جب انہیں یہ بتایا گیا کہ جناب جنا ایئرپورٹ سے ایف آئی اے نے ایک بندے کو, ایک شہری کو, معزز شہری کو اٹھایا اور ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا. اور عدالت میں جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, تو کہتے ہیں کہ جناب وہ تو اپنے دوست کے پاس چلا گیا تھا اور اب واپس آ گیا. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی ججز عدالت کے پاگل خانے سے نہیں آئے ہوئے کہ وہ ہر وقت آپ کی ان احمقانہ حرکتوں پر صرف نظر کرتے رہیں. آپ ٹھیک ہے اگر ملٹری انٹیلیجنس والے غلط کر رہے تھے اور وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بندہ اٹھا کر دیں, تو وہ تو غلط کر رہے تھے, آپ نے بھی تو غلط کیا نا. آپ ایف آئی اے کے لوگ ہیں, آپ کو کمزور لوگ تو نہیں ہیں, آپ کے پیچھے آپ کا ادارہ موجود ہے, ایک طاقتور ادارہ موجود ہے, آپ نے یہ غلطی کیوں کی. یاد رکھیں اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری کے جو ادارے ہیں وہ اگر غلط کام کرتے ہیں تو وہ اکیلے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. جس طرح رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں اس جرم کے, اس گناہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں, دونوں جہنمی ہیں. بین ہی ظلم کرنے والا اور ظلم سہنے والا اور ظالم کی مدد کرنے والا, یہ سب لوگ شریک جرمی ہوا کرتے ہیں. اور اگر تو آپ مظلوم ہیں تو چلے بات سمجھ میں آتی ہے, آپ تو کوئی طرح مظلوم مقہور نہیں ہیں, آپ ایف آئی اے کے لوگ ہیں, ایف آئی اے میں اچھے خاصے عہدوں پر آپ لوگ فائز ہیں, آپ لوگوں کے پاس طاقت ہے, اختیار ہے, آپ غلط کام کرنے سے انکار کر سکتے ہیں. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ, آپ کو کوئی کھڈے لائن لگا دیا جائے گا, کوئی ٹرانسفر کر دیا جائے گا کسی ناپسندیدہ علاقے میں. اتنی سی سزا سے ڈر کے آپ کو کوئی جہنم میں تو نہیں نا پھینک دیا جائے گا. اتنی چھوٹی سی سزا سے ڈر کے آپ ظلم کرتے ہیں اپنے ہی لوگوں پر. تو جب آپ ظالم کی وہ تلوار بن جاتے ہیں جو مظلوم پر اٹھ رہی ہوتی ہے, جب آپ ظالم کے ساتھ مل جاتے ہیں, تو پھر آپ اس سے بڑے ظالم ہوتے ہیں. پھر آپ کیسے پاکستان میں شکوہ کر سکتے ہیں کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے, کیسے شکوہ کر سکتے ہیں کہ یہاں ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اسٹرانگ نہیں ہوتے, یہ کیسے شکوہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سویلین اور سویلین حکمران اور سویلین ادارے اسٹرانگ نہیں ہوتے. آپ سویلینز کی بالادستی کے لیے پہلے خود تو کھڑے ہوں. ملٹری سے یا اسٹیبلشمنٹ سے تو ہم بعد میں کوئی شکوہ کریں گے نا. اگر آپ خود ہی اپنے لیے نہیں کھڑے ہوں گے اور آپ خود ہی اپنی آزادی کو, اپنی طاقت کو, اپنے اختیار کو سرنڈر کرتے چلے جائیں گے, تو پھر وہ لوگ تو آپ پر حاوی ہوں گے ہی ہوں گے. انہیں اور کیا چاہیے. آپ نہ بات مانیں, کوئی چھوٹی موٹی اگر ٹرانسفر پوسٹنگ آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی تو اتنا سا جرم سہ لینا جائز ہے. آپ کو یاد ہوگا بشیر میمن صاحب ایک آدمی ہوا کرتے تھے جو کہ ایف آئی اے کے چیف ہوا کرتے تھے, آج کل نون لیگ سندھ کے سربراہ ہیں. سبحان اللہ, دکھاتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, اور غالباً انہیں کو 2 سال بھی نہیں لگائے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد, دستی وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے اور آج نون لیگ سندھ کے صدر بھی ہیں. خیر مٹی پاؤ, نون لیگ والے بھی بیچارے کیا کریں, اگر سندھ میں نون لیگ نہیں ہے تو اب انہوں نے کہیں سے تو نون لیگ سندھ کا صدر بنانا ہے. خیر, تو بشیر میمن صاحب نون لیگ سندھ کے صدر ہیں اب, لیکن وہ پہلے ایف آئی اے کے چیف ہوا کرتے تھے, اور انہیں عمران خان صاحب نے بلا کر کہا تھا بقول بشیر میمن صاحب کے کہ آپ ایسے کریں کہ نواز شریف کی فیملی پر, رنا ثناء اللہ پر, چودھری احسن اقبال پر, فلاں پر, نون لیگ کے لیڈران پر فلاں کیس بنا دیں. اور بشیر میمن صاحب نے انکار کر دیا, جس کے بعد بقول بشیر میمن صاحب کے یہ سارے کا سارا جو گناہ تھا وہ نیب کے سر گیا. جسٹس جاوید اقبال صاحب, وہی سہانا موسم والے جاوید اقبال صاحب, جی ہاں, جاوید اقبال صاحب پر جب یہی جنرل باجوہ نے یا عمران خان صاحب نے یا جس نے بھی یہ دباؤ ڈالا کہ اب آپ نون لیگ کے خلاف اور نون لیگ کے لیڈروں کے خلاف کیسز بنائیں, تو انہوں نے ہنسی خوشی یہ حکم تسلیم کر لیا اور اندھا دھند وہ کیسز بنانے شروع کر دیے. تو بشیر میمن صاحب کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ میں نے انکار کر دیا, ورنہ وہ سارے کے سارے گناہ میرے سر آنے تھے جعلی کیسز بنانے کے, اور وہ سارے گناہ جاوید اقبال صاحب نے اپنے سر لے لیے. تو اگر بشیر میمن صاحب نے انکار کیا تھا, اور پھر نون لیگ کے دور میں جس کا اعتراف شاید خاقان عباسی صاحب خود بھی کر چکے ہیں کہ بشیر میمن صاحب کو انہوں نے کہا کہ جناب وہ خالد مقبول صدیقی صاحب اور ایم کیو ایم کے لوگ ہمارے سے کچھ مطالبات کر رہے ہیں,
تو وہ ہم نمبر پورا نہیں ہوتا، وہ پارلیمنٹ میں شور کرتے ہیں، ہم نے کو قانون سازی کرنی ہوتی ہے تو ان کے ووٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، تو آپ مہربانی کریں کہ ذرا یوں کر دیں، تو ہتھولا رکھ لیں، اور ایم کیو ایم والوں کی کچھ خواہش ہے تو فلاں کیس نہ اٹھائیں اور فلاں اٹھائیں. تو بقول بشیر میمن صاحب کے اور شاید خاقان عباسی صاحب کی بھی خاموش رضامندی اس بات پر موجود ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا عباسی صاحب کو بھی، جو کہ نون لیگ کے وزیر اعظم تھے، کہ نہیں جناب ہم یہ کام نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ چلانا آپ کا کام ہے، میرا کام چلانا ایف آئی اے ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میں ایسے نہیں کر سکتا. میں کسی کو خام خواہ ریلیف کیوں دوں؟ اگر کسی کے خلاف کوئی کیس بجا طور پر بنتا ہے اور کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو پھر مجھے تو اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے، میرا فرض ہے. اب وہ ایم کیو ایم سے ہے یا جہاں سے بھی ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرے والوں نہ ہی سمجھو. تو انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا، انہیں چائے پلا کر رخصت کیا، اور ان کا کہ آپ نے اچھا کیا کہ مجھے یاد دلا دیا کہ میں آپ کو غلط آرڈر دے رہا ہوں. تو اگر ایسی گریس کا مظاہرہ اب ایف آئی اے کے وہ لوگ بھی کر دیتے جن کو ملٹری انٹیلیجنس والے مبینہ طور پر یا بقول سندھ ہائی کورٹ کے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ فلاں بندے کو اٹھا کر ہمیں دے دیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی. کوئی چھوٹی موٹی سزا اگر انہیں بھگتنی پڑ بھی جاتی تو سویلین جو سپریمیسی ہے وہ کمپرومائز نہ ہوتی، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی ساکھ متاثر نہ ہوتی، اور ملٹری انٹیلیجنس والے بھی ایک گناہ سے بچ جاتے. لیکن نہیں، آپ نے تو چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر خود کو فروخت کرنا شیوا بنا لیا ہے بدقسمتی سے.